تمام جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ، جتنے بھی اسٹوڈنٹ، میری بہنیں، السلام علیکم وآداب۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتی۔ سب سے پہلے میں بلال جی کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ جو آج یہ گجر بکروال اسٹوڈنٹ ایسوسیشن نے جو یہ پروگرام آرگنائز کیا، بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی بھی بندہ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرے، اپنی قوم کے لیے کام کرے۔ فخر محسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی پہ بھی فوکس کر رہا ہو۔ بہت فخر کی بات ہے۔ ہمارے اگر میں ڈسٹرکٹ کشتواڑ کی بات کروں تو آنے والے سمے میں یہ گجر کمیونٹی بہت آگے جائے گی، لیکن جیسے کام کر رہے ہیں اس میں ہمیں اضافہ لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ، جیسے بلال جی نے ہی کہا تھا کہ میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے تو کارواں بنتا گیا، کیونکہ پہلے یہ ایک تھے لیکن آج بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، ہماری بہنیں ان کے ساتھ شامل ہیں۔ آنے والے سمے میں دیکھا جائے گا کہ ایک مثال ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے اندر بنے گی، اور وہ مثال تب بنے گی جب ہم خود کو سٹرانگ کریں گے، اور ہمیں ایسے سٹرانگ کرنا ہے کیونکہ جب بھی بندہ کسی کو جواب دیتا ہے، اگر کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو ہمیں ایسے اپنے اندر ایسا معیار پیدا کرنا ہے کہ ہم کسی کو گالی سے جواب نہ دیں، ہم بدتمیزی سے جواب نہ دیں، ہم خود کو اتنا سٹرانگ بنائیں کہ عزت کا جواب ان لوگوں کو ملے۔ کیونکہ اگر پوری چناب ویلی میں دیکھا جائے تو ہر جگہ یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے اندر ٹرائبل کمیونٹی اتنی پسماندہ ہے، اتنی غریب ہے، تو یہ یہیں پہ نہیں ہے، کیونکہ پوری چناب ویلی کی ہر پنچایت میں گئی ہوں، ہر بلاک میں گئی ہوں، جہاں پہ بھی ٹرائبل کمیونٹی کے گھر میں جب میں انٹر ہوتی ہوں، ہر جگہ یہی حال ہے۔ لیکن اس کی یہ وجہ ہے کہ گجر جو، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو یا پھر بزرگ ہو، ان کے اندر کی سوچ جو ہے وہ مر چکی ہے۔ میں انہیں کہنا چاہوں گی، یہاں تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو سب سے پہلے اپنے گھر میں وہ اویئرنیس دینی ہے جو آپ معاشرے میں دے رہے ہو، کیونکہ جب گھر کا بندہ ایک بندہ پڑھے گا وہ پورے معاشرے کو پڑھائے گا، وہ ایسی ہوا پیدا کرے گا جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، ان کو اپنے بھائیوں کو ایسی ایجوکیشن دینی ہے، ایسے ان کے ذہن میں اثر ڈالنا ہے کہ کل کو وہ تمام ان لوگوں کو ساتھ جوڑے جو پڑھ نہیں سکتے ہیں یا جن کی سوچ نہیں ہے پڑھائی کی طرف، ان کو پڑھائی کی طرف لینا ہے۔ کیونکہ آج پورے جموں کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ ہیں حق کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں ان پہ ظلم، تشدد کیا جاتا ہے، لیکن ایک قلم ہے، ایک ایجوکیشن ہے جس سے منہ توڑ جواب ملتا ہے۔ کیونکہ اگر باہر سے لوگ، اگر میں پنچ رجوری کی بات کروں، قابل عزت ریسپیکٹڈ لوگ وہاں سے ہمارے آفیسر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ اچھی ہے، ان کا رہن سہن اچھا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی دشمن کو بدتمیزی سے جواب نہیں دیا۔ اگر ان کے ساتھ کسی نے دشمنی کی، انہوں نے تعلیم سے اپنا ایسا معیار پیدا کیا کہ پوری جموں کشمیر میں اگر کسی بھی آفس میں بات ہوتی ہے، کسی بھی پولیٹیکل ایریا میں، یا جہاں پہ بھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے، وہاں پہ پنچ رجوری کے جتنی بھی ٹرائبل کمیونٹی ہے ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنا معیار ایسا پیدا کیا، ایسا انہوں نے ماحول پیدا کیا کہ وہاں کے لوگوں کی یہ سوچ بن گئی کہ اگر ایک بندہ کے ایسے ہمیں بھی وہی بننا ہے، اگر کوئی آفیسر اچھا کام کر رہا ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ گندے کاموں کے لیے انہوں نے کمپٹیشن نہیں کی۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے، خاص کر کے جو ہماری پرابلم جو ہماری ٹرائبل کمیونٹی کی ہے، چاہے وہ بہنوں کی ہو یا بھائیوں کی ہو، ان کو یہ ڈر ستاتا ہے کہ اگر ہم کسی منچ میں بات کریں گے
شاید ہمیں لڑکوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں سے ان پیرنٹس کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں، چاہے آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا، لیکن ان میں بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں جو کام بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی بھی کر سکتی ہے۔ جتنا آگے بیٹا چل سکتا ہے اتنی بیٹی بھی چل سکتی ہے۔ آئے دن آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے MLA صاحب کو اریسٹ کر لیا، اس کے پکش میں نے پروٹیسٹ کیا تھا۔ غلطی میری یہ تھی کہ میں نے جوائن کیا تھا۔ میں اپنی بہنوں کے حوصلے کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ میں 8 دن جیل کی روٹی کھا کے بھی پھر بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں، کیونکہ مجھے 8 دن جیل میں رکھا گیا۔ آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ جب تک آپ ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے میرے بھائی بہن جب خود کے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ یہاں پہ گلا ہے آپ لوگوں کا کہ یہاں کے جو لیڈر حضرات ہیں وہ آپ کو دباتے ہیں، لیکن یہ غلطی ان کی نہیں ہے، یہ غلطی یہاں کے بچوں کی ہے، جو تعلیم یافتہ بچے ہیں، ان کو جو ان پڑھ ہے، کیونکہ اگر ہم پیچھے نظر دوڑائیں تو ٹرائبل کمیونٹی کو پوری جو ان پڑھتا ہے ان کا ذہن ہی اسی طرف تھا، ان کو بھینسوں کو پالنا تھا، ان کو مال کو پالنا تھا، اور اپنے بچوں کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی اپنے پڑھے لکھے بچوں سے، جو پرانے بزرگ ہمارے ہیں، جو گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، لیکن جو آنے والی نسل ہے، میں کہنا چاہوں گی کہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ جیسی ایک کانسٹیچوئنسی، پھول جیسی کانسٹیچوئنسی ہے، لیکن آج سے آپ کو موقع ہے، آپ اس کو سنبھال لیجئے۔ لیکن اگر آپ آج نہیں سدھرے، ایجوکیشن کی طرف نہیں گئے، آپ نے اپنے ماحول کو چینج نہیں کیا، اپنے معاشرے کو چینج نہیں کیا، آنے والی نسلیں بھی یہاں کی غلامی کی تحریریں آپ کی کانسٹیچوئنسی سے لکھی جائیں گی، کیونکہ یہاں پہ آپ ٹرائبل کمیونٹی بہت زیادہ ہے۔ آپ کو اچھی سوچ پیدا کرنی ہے، آپ کو ایجوکیشن کی طرف تمام بھائیوں کو لینا ہے، کیونکہ اگر آج دیکھا جائے تو بے روزگاری آسمان چھو رہی ہے، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں صبر کر کے آگے بڑھنا ہے، اور اپنی تمام جتنے بھی لوگ اس کانسٹیچوئنسی میں رہتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ میرے بھائی ہیں، ان کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی تمام بہنوں کی مدد کیجئے، کیونکہ جو بہنیں ہیں آج ڈسٹرکٹ کشتواڑ کی ہی نہیں، میں ڈسٹرکٹ کی بات کروں، لیکن ڈسٹرکٹ کشتواڑ کی زیادہ میری بہنیں اس لیے بھی خاموشی اختیار کرتی ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے۔ میں یہاں سے کہنا چاہوں گی ان بھائیوں کو جو کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہماری بےزتی کروائیں گی، وہ کسی معاشرے میں یا کسی فیلڈ میں نکلیں گی، وہ بےزتی کروائیں گی، لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک بار اپنی بہن کو سپورٹ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کی بہن آپ کا سر اتنا اونچا کرے گی کہ گرو سے آپ نکلیں گے، آپ کہیں گے، فخر سے کہیں گے کہ یہ میری بہن ہے۔ کیونکہ میں اپنے تمام سوشل ایکٹیوسٹ بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کسی کی بات کرتے ہو سب سے پہلے اپنی بہنوں کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں بھی کوئی خوف، کوئی ڈر ہوگا کہ کیا پتا ہم سٹیج پہ جائیں گے تو کیا ہمارے منہ سے نکل جائے گا، لیکن میں اپنے بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ غلطی بھی بندے سے ہوتی ہے، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حق اور سچ کا جب ساتھ بندہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ پوری دنیا اس کی مثالیں پیش کرتی ہیں۔ اور میں اپنے تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹ کشتواڑ کے ٹرائبل کمیونٹی کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی، جتنے بھی چاہے اسٹوڈنٹ ہو، میری بہنیں، سوشل ایکٹیوسٹ یا بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں انہیں کہنا چاہوں گی، اے میری قوم کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اے میری قوم کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنا ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ اے میری قوم کے لوگوں تم شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنا ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر تم بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آج سے کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم سب مل کے، جب بھی آپ لوگوں کو میری ضرورت ہوگی، انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، لیکن آپ کو خود مختار بننا ہے، کیونکہ آنے والے سماں جو ہے
लाने की कोई जरूरत नहीं है जब तक बंदा खुद खड़ा नहीं होता है। कोई भी बंदा किसी को आगे लाने की कोशिश नहीं करता है, चाहे मैं ही होंगी, मैं बोलूंगी साकिब भाई मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए, मेरा ही प्यार ऐसा होना चाहिए। मैं बोलूंगी कि आमिर भाई मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए, मैं बोलूंगी कि बिलाल चौधरी मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अपने कदमों पे बंदा खुद खड़ा होके अपनी मिसाल पेश करना चाहिए, गंदे कामों को छोड़ देना चाहिए और अच्छे कामों की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जितने भी बंदे जो हैं अगर वो ड्रग्स में मुलविस होते हैं उन पे एफआईआर हो जाती है, माशरे में उन घर के तमाम घर वालों की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन जो बंदा एजुकेटेड बनता है, जो माशरे को एक अच्छी सोच की तरफ ले जाता है, तरक्की की तरफ लेता है और उसके वालिदैन का सर ऊंचा हो जाता है, इज्जत से बाहर निकलता है, मैं तमाम भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूंगी, आज से हम सब ट्राइबल कम्युनिटी को एक अच्छी सोच लेके जाना है और हमें ये अहद करना है अल्लाह ताला से कि जितने भी पीछे जो भी गंदे काम हम लोगों ने किए होंगे, हमें कोई भेदभाव अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ नहीं करना है। क्योंकि जब हम एकजुट होकर बाहर निकलेंगे हमें कोई तोड़ नहीं सकता, ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर, ना ही कोई ऑफिसर, ना ही किसी डिपार्टमेंट का बंदा। हमें हर जगह अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, अपनी यकजहती को लेना है। क्योंकि जब बंदा यकजहती के साथ किसी काम को अंजाम देता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, नाकाम वो नहीं होता। मैं बहुत टाइम हो गया, मैं भी आज साकिब भाई की बात से फर्स्ट टाइम सुनूंगी क्योंकि मुझे भी खुशी है। क्योंकि आमिर भाई तो आपने देखा ही है, आमिर भाई जब ट्राइबल की जो एसटी की पैदल मार्च था हम सब ने बलेसा से शुरू किया था और जम्मू में हम इनसे मिले, फिर हम श्रीनगर तक गए, मैं भी इनके साथ थी और इनको तो मैंने सुना है लेकिन इस भाई को मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनना है और मुझे भी खुशी है क्योंकि हम भी दूर दराज से आए हुए हैं और ये भी दूर दराज से आए हुए हैं। मैं लास्ट में एक शेर कहना चाहूंगी और रुखसत हो जाना चाहूंगी। खुदी को कीमती बनाने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है, खुदी को कीमती बनाने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है, ऐसे नहीं बनता म्यार जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ना पड़ता है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हैं निकाबों की तरह, जो चेहरे रोज बदलते हैं निकाबों की तरह, जनाजा उनका बड़ी धूम से निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।